ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ کرے میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے تو کل بروز قیامت میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آج کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم شامل کریں گے. اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے. جو علم کی بات سنوں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اسے آگے پہنچاؤں گا. گناہ کے بارے میں کہا گیا، کسی بات پر تنبیہ کی گئی تو اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح اگر کوئی اچھا خواب، اچھی تعبیر بیان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا تو اس کے جواب میں درود پاک پڑھوں گا، صلی اللہ علی محمد ہی کہہ لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا تو تبارک و تعالی عز و جل وغیرہ الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا، بہت پرلطف وہ واقعہ اور خواب کی تعبیر سے بھی متعلق ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا خواب بیان کیا. وہ خواب کیا تھا کہ میں نے ایک گنبد ملاحظہ کیا، دیکھا، اور اس گنبد پر آسمان کی طرف سے شہد کو گرتے ہوئے دیکھا. گویا کہ اس گنبد کے اوپر شہد گر رہا ہے. وہاں پر کچھ لوگ بھی موجود ہیں، ان میں سے کوئی تو ایک آدھ بار اس کو چاٹتا ہے، تھوڑا سا شہد کھاتا ہے، دوسرا اس سے کچھ زیادہ کھاتا ہے، اور بعض لوگ ہیں کہ جو اس شہد کو پی رہے ہیں، مسلسل اس کے گھونٹ بھر رہے ہیں، پی رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حاضر خدمت تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر یوں ہے کہ گنبد سے مراد اسلام ہے، اور اس کے اوپر گرنے والا شہد اس کی تعبیر قرآن سے ہے، اور جو اس سے تھوڑا بہت حاصل کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس سے حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو قرآن میں سے 1 2 یا چند سورتیں یاد کر لیتے ہیں، اور جو شہد کو پینے میں مصروف ہیں، زیادہ مقدار میں حاصل کر رہے ہیں، تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ قرآن کو جمع کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعبیر کی تصدیق فرمائی کہ اے ابو بکر تم نے درست بیان کیا، سچ فرمایا۔ سبحان اللہ، جب یہ واقعہ پڑھا تو لطف آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنائیت کا انداز کتنا پیارا تھا، اور آقا کی شفقت دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ جب میں موجود ہوں تو تم کون ہوتے ہو بیان کرنے والے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قرب خاص کہ انہوں نے عرض کی، اجازت بھی ملی، تعبیر بیان کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ تو یہ کتنا پیارا ایک انداز تھا ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی بات کرنا چاہیں تو اجازت لے لینی چاہیے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلے اجازت لی، یہ نہیں کہ تعبیر آتی ہے تو اس نے پوچھا اور بیان فرما دی، نہیں، بلکہ پہلے اجازت لی۔ تو ہمیں بھی اس طرح کے بارہا مواقع ہوتے ہیں کہ بڑوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، کسی عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کسی اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور کوئی بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لے لیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر کون ادب کو جاننے والا تھا، کتنا پیارا ادب کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ سرکار سے اجازت لے کر انہوں نے تعبیر کو بیان کیا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کم عمر تھے جب، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک سوال کیا، صحابہ کرام سے سوال پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب ذہن میں آ گیا کہ اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر بڑے بڑے دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے تو میں حیا کی وجہ سے خاموش رہا، اور پھر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو میرے ذہن میں اس کا جواب تھا وہ درست ہی تھا، لیکن میں حیا کے طور پر کہ جب بڑے موجود ہیں تو میں کیوں بولوں، میں خاموش رہا۔ تو دیکھیے ہر شخص کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اور ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور ان دونوں واقعات سے ہمیں ادب، تعظیم، بڑوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خوابوں کی تعبیریں بیان فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں ہر بڑے کا ادب کرنے کی، بالخصوص جو معظم دینی ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہے، معظم دینی بھی ہے، عالم دین ہے، تو اس کا ادب کرنا عام لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ کالز آنا شروع ہو گئی ہوں گی، لیکن پہلے جو ہے وہ جو سابقہ سلسلے کی بقیہ کالز ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میں سے جو بھی کال کرے ہم اس کو آن ایئر کریں، اور اگر اس کا جواب بند پڑے تو عرض کر دیا جائے۔ تو میں پہلے چاہوں گا کہ جو سابقہ سلسلے میں جن اسلام بھائیوں نے کالز کی تھی انہیں ون بائی ون جو ہے وہ آن ایئر کیا جائے۔ پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ جمیل احمد اتاری اسلام آباد سے۔ میں نے اپنی ماں کو خواب میں غمگین حالت میں دیکھا، وہ ہمارے گاؤں میں گھر ہے اس کی چھت پہ بیٹھی تھی، چارپائی پہ، اور جہاں پہ دو عورتیں بیٹھی تھی اپنے کام میں مصروف تھی، اور وہ مجھے دیکھ کے اپنی غمگینی ظاہر کر رہی تھی۔ میرے فادر بھی اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے غمگین حالت میں دیکھ کر۔ اس کے علاوہ میری بچوں کی امی اکثر خواب میں دیکھتی رہتی ہیں کہ اس کے دانت ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور یا تو اس کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، ہمیشہ یہ خواب میں دیکھتی رہتی ہے بچپن سے لے کے ابھی تک۔ تو مہربانی کر کے مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ جمیل بھائی، آپ نے جو پہلا خواب بیان کیا اپنی والدہ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدہ حیات ہیں تو انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، لیکن اگر ان کا وصال ہو چکا ہے، انتقال کر گئی ہیں، تو پھر غمگین حالت میں مردے کو دیکھنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ واقعی مردہ کسی آزمائش میں ہے، وہ خود بیان کرے یا اس کی حالت سے کچھ ایسا ظاہر ہو، تو ایصال ثواب کی کثرت کیجیے اور ان کے حقوق پر بھی نظر کیجیے۔ اگر ان پر کچھ قرض تھا، کسی کا دینا تھا اور دینے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، ہوتا ہے بعض اوقات چیز لے لیتا ہے بندہ پھر دینا بھول جاتا ہے، کسی سے قرض لیا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، تو اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے قرض لیں تو کسی نہ کسی کو ضرور بتا دیں، اس میں ہماری آخرت کا جو ہے وہ بھلا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے کسی سے قرض لیا، اب میرے سوا دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں،
اب میں دنیا سے چلا گیا، اب اس کو کون ادا کرے گا؟ تو اس لیے چاہیے کہ کسی سے قرض لے، کسی کا بھی حق اگر ہم پر آتا ہو تو یا تو اس سے معاف کرا لیں، یا اس کو ادا کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو، بالخصوص برتنے کی چیزیں، اسی طرح گھر کے اندر بھی ہم بعض اوقات چیزیں لیتے ہیں کسی سے استعمال کے لیے، وہ گھر کے اندر ہی مکس ہو جاتی ہیں، تو اس کے احکام ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں، اب سب گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی گھر کی شے ہے، جبکہ وہ ہماری نہیں، نہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اب دنیا سے چلے گئے تو اب اس کا بار بھی آ پڑے گا۔ تو ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو اگر ان پر کسی کا حق تھا تو اولاد کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کر دے۔ اسی طرح نمازوں کا، روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دے۔ اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نماز کے احکام میں بڑی تفصیل کے ساتھ نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھیں گے تو بہت آسان انداز پر لکھا ہے، اس کو سمجھ لیں اور والدہ کی نمازوں کا، روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دیجئے اور ایصال ثواب کی کثرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بچوں کی امی کا جو آپ نے خواب بیان کیا تو وہ لمبی عمر کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں بھری لمبی عمر نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب بھی لمبی عمر کی دعا مانگیں تو درازی عمر بالخیر کی دعا مانگے، ایسی عمر کی دعا مانگے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہم سے زیادہ ہو، ورنہ نافرمانی میں اگر لمبی عمر ہوگی تو اتنے ہی گناہوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد انوار اتاری صادق، یہ کراچی اورنگی ٹاؤن۔ یہ ہے کہ میں رات کو سوتے وقت نا ایک دفعہ درود شریف پڑھ رہا تھا تو اچانک سے نا کہ ایک بزرگ کی دیدار ہوئی نا، وائٹ پوشاک سے تھے اور کاندھے پہ کالی کملی تھی، مگر ان کا چہرہ جو ہے وہ دھندلا دکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ ماشاءاللہ، درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے تو ظاہر ہے بزرگوں کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو بزرگ کی زیارت جو ہے وہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر اویسی میرا ایک عزیز ہے، اس کو رات کو خواب نظر آیا، اس کے اوپر ایک بجلی گرنے والی تھی، لیکن اس کے اوپر نہیں گری، کسی اور کے اوپر گری۔ اس کے گرنے کے بعد پھر میرے عزیز کے پاس تھوڑی سی ٹچ ہوئی، اس کے پیچھے لگ پڑی، لیکن پھر وہ بچ گیا۔ اس خواب چارہ کیا ہے؟ اپنے عزیز سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت اور خیر کی دعا کریں، اور گھبرانے کی حاجت نہیں کہ پریشان ہو جائیں، بجلی گری لیکن نقصان نہیں ہوا۔ ان معنوں پر یہ خواب جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ایسا تشویش کا باعث نہیں ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی اور بھلائی کی، خیر کی دعا کی کثرت کریں، اس کے راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خیرات کر دیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہونے والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمر دراز جی اکاڑا سے میری بیگم کو خواب آیا، وہ ایک دن گئی تھی قبرستان ہے، وہاں اس کی امی فوت ہوئی تھی کہ اب قبرستان سے ہم شام کو گھر واپس آئے تو اس رات خواب آیا تھا کہ اس کی والدہ نے خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ آپ نا میری قبر کے اوپر جو ہے نا وزن وہ بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دو۔ پھر کے بعد جو ہمارے نانا ہے نا، انہوں نے ہماری جو نانی کی قبر ہے وہ پکی کر دی۔ پکی کرنے کے بعد اب میری جو بیگم ہے نا، اس کی والدہ خواب میں آتی ہیں لیکن وہ بالکل ناراض آتی ہیں اور خاموشی سے آتی ہیں اور خاموشی سے چلی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں کرتی۔ اب یہ پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر کے اوپر نا ہلکا سا سایہ یہ جھونپڑی نما کو جھونپڑی بنا دے، لیکن ہمارے نانا نے نا وہ قبر پکی کر دی، یعنی کہ سیمنٹ اور اینٹوں سے بنا دی۔ ابھی وہ خواب میں آتے ہیں اور ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی بات نہیں کرتے اور کوئی پوچھتے نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں عمر دراز بھائی، یاد رہے کہ عورت کا قبرستان جانا یہ شرعاً منع ہے۔ نہ عورت قبرستان جا سکتی ہے، نہ کسی مزار پر جا سکتی ہے اگر اسے ایصال ثواب کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی قبر پر جانا مسلمان کا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، تو گھر سے ہی ایصال ثواب کرے، عورت کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو اگر ایسا سلسلہ تھا تو اپنے گھر والوں کو آپ سمجھائیے تاکہ وہ پھر اس فعل میں دوبارہ مبتلا نہ ہوں۔ دوسری، جہاں تک
صاحب قبر کا آپ نے بیان کیا کہ وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ وہ خیمہ کر دیں، سایہ کر دیں، اوپر سے وزن کو ہلکا کر دیں. تو اب مردے کے لیے ظاہری سایہ اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا. بھلے قبر کے اوپر کچھ بھی سایہ دار شے بنا دیں، تو اگر مردے کے اعمال اچھے ہیں تو اس سائے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ اگر اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو ظاہری طور پر سائبان کر دینا، کچھ سایہ کر دینا، تو اس کو عذاب قبر سے بچا نہیں سکے گا. بزرگوں کے جو مزارات بنائے جاتے ہیں، جو مقبرے بنائے جاتے ہیں، تو وہ ظاہر اس کا عرف ہے، اور اس ذریعے سے ایک تو لوگوں کو یہ خبر ہوتی ہے کہ یہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی یہاں پر قبر ہے، تو وہ برکت حاصل کرتا ہے، مسلمان حاضری دیتے ہیں، دعا وغیرہ کرتے ہیں. دوسرا، مسلمانوں کے دلوں میں عظمت بیٹھتی ہے، شان بیٹھتی ہے. جب کسی کی قبر پر جو مقبرہ دیکھے بندہ، تو ایک قلبی جو ہے وہ رجحان اس کی طرف ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ شروع سے ہی مسلمانوں میں معمول رہا ہے. تو بزرگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ جدا ہے. تو آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی جو بھی وہ فوت شدہ ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب انہیں پہنچے گا، راحت میسر ہوگی. اور وہی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں، اسی طرح نمازوں روزوں کے فدیے کے بارے میں. تو یہ چیزیں جو ہے مردے کو فائدہ پہنچاتی ہیں. بلکہ یہاں تک بھی روایات لکھی ہے شرح صدور کے اندر، مکمل باب اس کا باندھا ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر جو فوت شدہ ہوتے ہیں انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے. اور اگر ان تک ان کے اہل خانہ کے، اولاد کے، قریب اعزا اقربا کے برے اعمال پہنچتے ہیں تو انہیں بھی رنج محسوس ہوتا ہے. تو ان معنوں پر بھی مردوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ظاہر ہے ایک تو حکم شریعت بھی ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہمارے فوت شدگان کے لیے بھی باعث فرحت ہے یہ شے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی کس نے کیا خواب بیان کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سر محمد یعقوب اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. خواب دیکھنے کا ٹائم سر اذان فجر کا ٹائم ہے. میری بیگم نے خواب دیکھا کہ وہ کھلے سمندر میں ہے اور اسے خوف ہے کہ میں ڈوب جاؤں گی، اور اس نے ڈبکی لگا کے ایک تعویذ ہاتھ میں لیے پانی سے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے اس کا سکا بھائی طاہر 500 میٹر کے فاصلے پر اسی پانی میں اور 7 پہاڑ ہے، اسی پانی میں اترتی ہوئی سورۃ الرحمان کی تلاوت کرتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے بچاتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے. خواب کے اندر بڑا ناپ تول کے رکھا ہے، 500 میٹر کے فاصلے پر. سبحان اللہ. آپ نے جو خواب بیان کیا ہے، اول تو یہ عرض کرتا چلوں کہ میری بیگم، میری بیوی، اس سے امیر سنت فرماتے ہیں بہتر یہ ہے یہ کہا جائے میرے بچوں کی امی. یہ حیا کے زیادہ قریب ہے، ناجائز وہ بھی نہیں ہے، لیکن امیر سنت اس بات کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں میرے بچوں کی امی کہا جائے. بہرحال آپ نے جو خواب بیان کیا یہ بے ربط ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ 4-5 چیزیں آپ نے بیان کی تو ان کا کوئی آپس میں ایسا ربط سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اس کی تعبیر کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکے گا. اگر ظاہری طور پر کسی مصیبت میں، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ایسی آزمائش ہے، تو تعویذات اتاریہ سے رابطہ کر کے آپ مکتب سے، آپ نے مرکز الاولیاء سے کال کی غالباً یعقوب بھائی، تو وہاں پر سوڈی وال میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، فیضان مدینہ بھی ہے مرکز الاولیاء میں، غالباً کانا مقام ہے وہاں پر، اور بھی شہر کے اندر مختلف مقامات پر آپ کو مختلف مساجد کے اندر تعویذات اتاریہ کے بستے انشاءاللہ مل جائیں گے. وہاں سے تعویذ حاصل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اگلی کال پلے کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اسماعیل افطاری ہے، اٹک سے بات کر رہا ہوں. میرے بچوں کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو چکی ہے اور اس کی میت پڑی ہے، اور بہت سے مدنی حلیے میں اسلامی بھائی اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور ساتھ باپا بھی موجود ہیں. تو باپا اس میت کے یعنی کہ سر کو بھی اور پاؤں کو بھی سیدھا کر رہے ہیں، صحیح کر کے اس کو رکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس میت کے ارد گرد دائرہ لگا رہے ہیں.
وہ میری بچوں کی امی دیکھ رہی ہے کہ اس کی اپنا ہی میت ہے، تو دائرہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس دائرے سے اندر ابھی اور کوئی چیز نہیں جا سکتی، صرف اونچی شان والا ہی جا سکتا ہے، اور پھر دوبارہ سے وہاں سے دوبارہ دائرہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد خواب ختم ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا اسماعیل اتاری، چونکہ امیر سنت سے نسبت ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ جو بات ابھی میں عرض کر رہا تھا بچوں کی امی، تو انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا۔ تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ جو ماحول سے قریب ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ تو بچوں کی امی کا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور چند چیزیں انہوں نے بیان کی۔ موت کا دیکھنا تو بطور تنبیہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی موت کی تیاری کرے، مسلمان کو جو ہے وہ انتباہ کیا جاتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، اگرچہ ہمارا ایمان ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں دیگر ذرائع سے تذکیر کی جاتی ہے، بیان کے ذریعے، درس کے ذریعے، دیگر کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر تذکیر ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ قبر و حشر کی جو ہے وہ یاد دلائی جاتی ہے، اسی طرح من جملہ خواب بھی ایک صورت ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت کی زیارت کرنا باعث برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی زیارت برکت اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے بچوں کی امی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتی ہوں گی، اگر کرتی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتی تو ترغیب دلائیے اور انہیں اسلامی بہنوں کے علاقوں میں جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات پردے کی حالت میں ہوتے ہیں وہاں بھیجیے۔ اسلامی بہنوں کے لیے جو 63 مدنی انعامات امیر سنت نے عطا فرمائے ہیں آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ ہے، اس کی ترغیب دیجیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بنے گا اور آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اگلی کال پلے کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر اویس لاہور سے، کہ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دعوت اسلامی کا لباس پہنا ہوا ہے اور امامہ شریف سے گیا ہوا ہے اور میں ایک مسجد میں گیا ہوں اور ادھر اسلامی بھائی بھی ہیں اور میں نے ادھر پتہ نہیں کوئی نماز پڑھی، مجھے یاد نہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ دعوت اسلامی والوں کا جو لباس ہے حقیقت میں وہ سنت کے مطابق لباس ہے، یہ کوئی الگ سی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم سنتوں سے اتنا زیادہ دور ہو گئے کہ اب گویا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ کوئی ان کا خاص جو ہے وہ لباس ہے، جیسے کسی تحریک کی جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر مشہور ہو گیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ سر سے چادر اوڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید لباس یہ پسند تھا، اس کی ترغیب بھی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو لباس کی دیگر امامہ شریف یہ بھی لباس ہی کا حصہ ہے، امامہ شریف سر پر سجانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی لباس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ مدنی لباس جسے ہم مدنی لباس کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں یہ نہیں پہنتے تو پہننے کی نیت کر لیجئے، تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اٹک سے آپ نے کال کی تو اٹک میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بڑا اجتماع ہوتا ہے، معلومات حاصل کر لیجئے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی لباس بھی آپ کو امید ہے وہاں سے مل جائے گا، ورنہ بازار میں آسانی سے دستیاب ہے، حاصل کیجئے، اسے اپنائیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نشارہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مدنی میں بیٹھا ہوں، مدینہ شریف میں، وہاں پہ مٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت لے کے آ رہے ہیں، اس کے بازو میں آگ لگائی ہوئی ہے تو کوئی کو ہاتھ نہیں لگا ورنہ بھیڑ ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے جا کے ہاتھ لگایا تو ساروں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ جگہ تو قرآن شریف میں پنگا رکھتے ہیں کر کے میں نے اس کو جب نیچے رکھا خواب ختم ہو گیا۔ خواب کا دوسرا حصہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بے ربط سا ہے، البتہ مطلقاً مدینہ شریف کی زیارت یہ باعث برکت ہے، اور ایک اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی اگر آپ کا کچھ ایسا ارادہ تھا یا آپ نے کسی سے اس سلسلے میں ملاقات کرنی تھی تو آپ سمجھے کہ ان قریب وہ درپیش ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ مدینہ شریف کی زیارت کرنا، مدینہ شہر میں داخل ہونا، مدینہ شہر کو دیکھنا، جانا، تاجروں سے ملاقات کرنے کی تعبیر ہے۔ تو اگر آپ کا کچھ ایسا ارادہ تھا، کسی تاجر سے آپ نے ملاقات کرنی تھی، کسی حوالے سے ہو سکتا ہے آپ بزنس کرتے ہوں، تو آپ کی ملاقات ان قریب ہو جائے گی۔ اگر آپ وقت بیان کرتے تو یہ بھی بیان کیا جاتا کہ خواب کی تعبیر
کتنے عرصے میں ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ مختلف اوقات میں دیکھے جانے والے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مختلف اوقات میں ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، اور اس میں آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے برکت بھی نصیب ہو۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عرفان قاری جلال پور بٹیا سے۔ حضور، ہمارے محلے میں 2 بیوہ عورتیں ہیں، تو ان میں سے ایک عورت نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کا جو فوت شدہ شوہر ہے نا، وہ اس کے گھر آیا ہے اور اسے کہتی ہے جب وہ آیا ہے کہ آؤ بیٹھو، اب تم کبھی آئے نہیں، تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے، تو ان کے گھر سے میں نے بستر لینا ہے، تو وہ تھوڑی دیر چلا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد جب وہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک بستر ہوتا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو اس کی ضرورت ہے، تو یہ بستر میں نے اس کو جا کے دینا ہے، ذرا جلدی ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو حضور یہ خواب کی تعبیر، ایک بیوہ کا تو خواب بیان کیا، دوسرے کا نہیں بیان کیا آپ نے۔ بہرحال عرفان بھائی، اپنے فوت شدہ شوہر کو خواب میں دیکھا، وہ گھر پر آیا اور بستر کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، تو اس خواب کا تعلق اصل میں ایک وقت ساتھ گزارا، ذہن میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گردش کرتی ہوں گی، ایک فطری عمل ہے، ایک نفسیاتی بات ہے، وہی چیز جو ہے وہ خواب کے اندر بھی نظر آ گئی، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ البتہ مرد نے کچھ طلب کیا، کچھ ایسا سوال کیا، تو اب اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایصال ثواب کر دیں انشاءاللہ عز و جل، اگر انہیں کسی شے کی حاجت ہوگی تو یقیناً وہ نیکیاں ہی ہیں، وہ ان کو میسر ہوگی تو ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد محبوب کمالیہ سے۔ چوکی امی جان نے خواب دیکھا کہ 3 بھینسیں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، وہ آگے کمرہ تھا اس میں وہ چھپ جاتی ہیں، پھر وہ کمرے کا دروازہ توڑ دیتی ہیں، ان کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اکثر ان کو خواب میں خون وغیرہ بھی نظر آتا ہے، زیادہ گوشت وغیرہ، خون وغیرہ، پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ گوشت کی اگر وضاحت کرتے تو اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی تھی کہ کس چیز کا گوشت وہ دیکھتی ہیں اور کس فارم کے اندر، کس شکل کے اندر دیکھتی ہیں۔ مختلف جانوروں کے گوشت کا مختلف جو ہے وہ تعبیر ہوا کرتی ہے۔ البتہ جو آپ نے 2-3 چیزیں بیان کی اور کہا کہ اکثر نظر آتا ہے، تو یہ شیطان کے عمل دخل اس میں معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح کے خواب دکھا کر وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے عافیت کی امید رکھیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کیے دیتا ہوں، میرے مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی چاہیں تو اس کو اپنے پاس تحریر کر لیں۔ سونے سے قبل جسے ڈراؤنے خواب آتے ہوں، گھبرا دینے والے خواب آتے ہوں، ایسے خواب آتے ہیں خون ہے، قتل ہے، اسی طرح اور چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں دیکھتا ہے، کھائی کے اندر گر رہا ہے، ڈراؤنی جگہ پر ہے، بیابان کے اندر ہے، جنگل کے اندر ہے، تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات بہت زیادہ نظر آتے ہیں بعض لوگوں کو۔ تو ایک وظیفہ ہے مدنی پنصورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 228 پر مکتوب ہے، سونے سے قبل 21 بار یا متکبرو، سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیں اور سو جائیں، انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ اول آخر درود پاک بھی ضرور پڑھیں۔ اسی طرح باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، الٹا سونا، پیٹ کے بل سونا، یا بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، تو اسی طرح الٹی کروٹ سونا، یہ بھی برے خواب اور ڈراؤنے خواب آنے کے اسباب میں سے بیان کیے جاتے ہیں، تو ان اسباب کو بھی دور کریں۔ سیدھی کروٹ سوئیں، نیت کر لیں کہ سیدھی کروٹ سونا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور علماء معبرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جو خواب اکثر سچے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو سیدھی کروٹ سو کر دیکھے گئے ہوں، پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں جو خواب دیکھے جائیں یا الٹی کروٹ لیٹ کر جو خواب دیکھے جائیں تو اکثر ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، جھوٹے خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو اس وظیفے پر عمل کریں، گھبرانے کی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں محمد باقر تاریخ کو سلطان ضلع لیا سے بات کر رہا ہوں۔ میری ہمشیرہ نے خواب میں امرود رکھ دیکھا، سارے امرود پکے ہوئے تھے اور وہ بڑے بڑے امرود تھے، تو میری بہن نے توڑ توڑ کے اپنی جھولی بھر لی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔
اگر پکے ہوئے امرود دیکھے اور اچھی صورت میں دیکھے تو یہ خواب اچھا ہے، نفع ملنے کی اور نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اچھے خواب کے دیکھنے پر شکر ادا کریں، اور اگر کوئی دنیاوی نعمت ملے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی خرچ کرنے کا ذہن رکھیں کہ اس کا فرمان ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد فواد، کراچی گارڈن سے۔ خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا صبح 7:15 سے 7:30 کے درمیان میں کہ ایک بہت بڑا مگرمچھ جو ایلیگیٹر جسے کہیں گے وہ آ گیا تھا گھر کے اندر، اور وہ گھر میرا اپنا نہیں تھا، کوئی اور مکان دیکھا میں نے۔ میرا بھائی ایک پلنگ پہ سو رہا تھا تو وہ ایلیگیٹر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں وہ اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کھانے لگتا ہے۔ پہلے وہ اس کا سر جو ہے اس کا منہ اپنے منہ میں لیتا ہے کھانے کے لیے، لیکن میں اس کو کچھ روک نہیں پاتا ہوں، نہ روکنے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ وہ میرا بھائی ہوتا ہے، لیکن وہ بھائی والا جو محبت ہے، جذبات ہیں، وہ دل میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسے کھانے لگتا ہے، تقریباً کچھ حصہ کھا چکا ہوتا ہے، تب مجھے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ یہ اسے کھا رہا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے روم میں جاتا ہوں اور اپنے ماں باپ کو جا کے، جیسے کہ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ماں باپ کو بچاؤں، میں روم بند کرتا ہوں اور اس کے بعد مطلب وہ ایلیگیٹر نہیں دکھتا مجھے، وہ ایلیگیٹر آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں روم بند کر دیتا ہوں تو وہ خواب وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ فواد بھائی، اپنے بھائی کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا، عافیت کی دعا کیجیے، گھبرانے یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ حفاظت کے لیے آپ تعویذ حاصل کر لیجیے۔ گارڈن سے آپ نے باب المدینہ سے کال کی، فیضان مدینہ آپ سے زیادہ دور نہیں، فیضان مدینہ حاضر ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل، یہاں سے آپ کو تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ بھی میسر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے ہتھوڑی دیکھی ہے اور ہتھوڑی کے اوپر ایک بندہ ہے نا، دوسری ہتھوڑی مار کے ہم کو بتا رہے کہ اگر آپ یہاں سے مارو گے تو وہ جو اس کا لوہا ہوتا ہے اوپر کا وہ نکل جائے گا، اور اگر یہاں سے مارو تو فٹ ہو جائے گا۔ اور بھائی میں نے دوسرا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے ٹوپی دیکھی ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ برائے مہربانی صاحب میرے کو تعبیر بتا دیں۔ دونوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ظاہر ہے ہتھوڑی پہ ہتھوڑی لگے گی تو لوہا تو نکلے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اس طرح کا کوئی کام ہو اور آپ کو خواب کے اندر نظر آ گیا، تو ایسے خواب جو وہ ادغاث و احلام کی قسم میں سے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوئی۔ دوسری بھی چیز آپ نے ایک بیان کی پڑھی ہوئی دیکھی تو ویسے ہی عمومی حالات سے متعلق خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد ریاض اتاری کوئٹہ سے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے والد محترم کی قبر کی روزانہ حاضری دیتا ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تو میرے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب کی قبر میں پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، ان کی قبر کے اوپر سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، اس کی تعبیر بتا۔ پہلے تو آپ کو میری طرف سے مبارکباد کہ ماشاءاللہ آپ روزانہ اشراق و چاش کے وقت اپنے والد کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں۔ دنیا ہی میں ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا ذہن کتنا پایا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں، اب دنیا سے چلے جانے کے بعد ماں باپ کی خیرخواہی کا جذبہ کتنا ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جو ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قبر پر حاضری دیتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، انہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ تو جہاں اس کا فائدہ فوت شدہ کو ہوتا ہے وہیں اس کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، روایات کے اندر ماں باپ کی قبر پر حاضری دینے کے فضائل کو بیان کیا گیا اور اس کی ترغیب موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور دیگر جو ناظرین ہیں اگر ان میں سے کسی کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری دیں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے خیرخواہی کرے گی۔ اور پانی کا چشمہ آپ نے دیکھا تو پانی کا چشمہ اچھی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے والد صاحب خیر سے ہیں، لیکن ایصال ثواب کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل مزید خیر اور بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچا۔ جو کالز آپ نے کی ہم نے کوشش کی کہ ان میں سے زیادہ کو اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں، جو باقی رہ گئی
تو آئندہ سلسلے کی ابتدا میں ان کو شامل کر لیا جائے گا. تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کی جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہے، دل برداشتہ نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس کے دوران جتنی کال لے سکتے ہیں ہم انہیں شامل کرتے ہیں. آئندہ سلسلے کا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ابتدا میں آئندہ بدھ کو اسی وقت میں پہلے آپ کی کالز کو شامل کریں گے، پھر براہ راست کالز کا سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تمام مدنی چینل کے ناظرین کے بارگاہ میں میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ اپنے یہاں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور شرکت کیجیے. الحمدللہ اجتماع پاک کے اندر تلاوت سننے کا موقع ملتا ہے، نعت شریف ہوتی ہے، سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے. بہت سارے مسلمان مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. بڑے رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں، دعا میں شرکت ہوتی ہے، صلاۃ والسلام ہوتا ہے، حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے. خوش نصیب مسجد میں رات گزار کر اعتکاف کا ثواب پانے میں کامیاب ہوتے ہیں. صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اشراق کو چارج پڑھ کر اجتماع اختتام کو پہنچتا ہے. تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائی آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہوں جس